बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت کے بارے میں بات کریں گے، سورۃ الملک۔ جی ہاں، بہت پیاری سورت ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ قرآن پاک کی 67 نمبر سورت ہے، 67ویں 67 اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اس میں کل 30 آیات ہیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن فائدے بہت ہیں۔ بالکل، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے نا؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، ان کی بنائی ہوئی کائنات جی اور ان کی رحمت کے بارے میں بتاتی ہے، اور اچھے کام کرنے کا شوق دلاتی ہے، اور حفاظت بھی کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جی یہ واقعی ایک خزانے کی طرح ہیں۔ چلیں پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی بہت برکت والے ہیں وہ اللہ جن کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں، آسمان، زمین، ستارے۔ بالکل، فرشتے، جن، انسان، چرند پرند، پودے، ہر چیز وہی اصل بادشاہ ہیں، وہی مالک ہیں۔ اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قدیر کا یہی مطلب ہے، ان کی طاقت سب سے زیادہ ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دوسری آیت میں ایک بہت گہری بات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آزمائیں۔ جی، تاکہ آزمائیں کہ ہم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ زندگی ایک ٹیسٹ کی طرح ہے۔ اچھا، ایک امتحان۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے بچے ہیں، کیا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امی ابو کی بات مانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کون سب سے اچھا ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ العزیز یعنی بہت زبردست، غالب۔ جی، اور الغفور یعنی بہت معاف کرنے والے، بخشنے والے۔ تو مطلب اگر ہم سے غلطی ہو جائے؟ تو اگر ہم سچے دل سے معافی مانگے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ طاقتور بھی ہیں اور معاف کرنے والے بھی۔ الحمدللہ، یہ جان کر بہت سکون ملتا ہے۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی خوبصورتی بتائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ آیت نمبر 3 اور 4 آسمانوں کے بارے میں۔ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ایک کے اوپر ایک۔ جی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ کو رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی خرابی نہیں ملے گی، کوئی نقص نہیں؟ کوئی نہیں۔ فرجہ البصر هل تری من فطور، نگاہ دوڑا کر دیکھو کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، یعنی بار بار دیکھو۔ ہاں، بار بار دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نظر تھک ہار کے ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے گی، اسے کوئی عیب نہیں ملے گا۔ واہ، یعنی بالکل پرفیکٹ، کوئی غلطی نہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں۔ بالکل، یہ اللہ کی عظیم کاریگری ہے۔ آپ کبھی آسمان کو غور سے دیکھیں، کتنا بڑا ہے، کتنا خوبصورت، بغیر کسی ستون کے۔ صحیح، کوئی کریک، کوئی جوڑ نہیں، سبحان اللہ۔ یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور پھر 5ویں آیت میں ستاروں کا ذکر ہے جو رات کو چمکتے ہیں۔ جی، آیت کا شروع ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یعنی ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ چراغ یعنی یہ ستارے؟ جی ہاں، یہی ستارے کتنے پیارے لگتے ہیں رات کو ٹمٹماتے ہوئے۔ اللہ نے انہیں آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ اور ان کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟
جی، ان کے اور بھی فائدے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں مسافر رات کو ان سے راستہ معلوم کرتے تھے۔ اچھا، اللہ کی ہر تخلیق میں خوبصورتی بھی ہے اور حکمت بھی۔ واقعی اللہ کی قدرت پر غور کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہو گئیں۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ سورۃ الملک اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یعنی تم اپنی بات چھپا کر کہو یا زور سے کہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو یعنی دل کے رازوں کو خوب جانتے ہیں۔ جی ہاں، پھر اگلی آیت میں سوال ہے، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ بات تو صحیح ہے، جس نے بنایا اسے تو پتہ ہی ہوگا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ لطیف ہے، بہت باریک بین، ہر چھپی ہوئی چیز سے واقف۔ اور الخبیر یعنی ہر چیز سے پوری طرح باخبر۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، جو بات ہم آہستہ سے کریں یا زور سے، اللہ سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ابھی صرف سوچ ہی رہے ہوں۔ جی، وہ بھی۔ اللہ ہماری ہر حالت سے واقف ہیں، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے۔ بالکل، چاہے کوئی دوسرا انسان ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ بات تو ہمیں بہت ذمہ دار بناتی ہے، واقعی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کیسی بنائی، اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، آیت نمبر 15 میں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنایا۔ ذلول، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نرم، مسخر، آسان، جس پر چلنا پھرنا، رہنا سہنا، کام کرنا آسان ہو۔ اچھا، یعنی نہ بہت سخت، نہ بہت نرم۔ بالکل، سوچئے اگر زمین کانٹوں بھری ہوتی، یا ہر وقت ہلتی رہتی، یا بالکل دلدل جیسی ہوتی تو ہم نہ چل پاتے، نہ گھر بنا پاتے۔ صحیح، اللہ نے اسے ہمارے لیے بالکل ٹھیک بنایا، پھر فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو چلو پھرو اس کے راستوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ یعنی جو پھل، سبزیاں، اناج زمین سے نکلتا ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جی، ہمیں یہ سب نعمتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کا شکر کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اور صرف زمین ہی نہیں، وہ جو پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، ان میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یقیناً آیت 19 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹتے ہوئے؟ ہاں، دیکھا ہے، وہ کیسے اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلا کر، کبھی بند کر کے، گرتے بھی نہیں۔ تو اللہ پوچھتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں ہوا میں رحمان کے سوا کون تھامے رکھتا ہے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ ہی۔ انہ بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہی ان پرندوں کو ہوا میں تھامتے ہیں، انہیں اڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ ان پرندوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ جی، اللہ اپنی ہر مخلوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں دیکھ کر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اور کیا خاص نعمتیں دی ہیں جن کا ذکر اس صورت میں ہے؟ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائے اور دل بنائے۔ سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سمجھنے، محسوس کرنے کے لیے دل۔ یہ تو بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ جی ہاں، لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ہمیں ان نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ بالکل، اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے۔ تو پھر؟ شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں استعمال کریں، کانوں سے اچھی باتیں سنیں، قرآن سنیں، آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھیں، غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ اور دل میں اچھی نیتیں رکھیں، اللہ کی محبت رکھیں۔ صحیح، اور جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو بھروسہ بھی صرف اسی پر کرنا چاہیے۔ یقیناً، ساری طاقت تو اسی کی ہے۔
آیت نمبر 29 میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، یعنی کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ جی، ہمیں ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر ضرورت میں صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور آخری آیت میں پانی کا ذکر ہے۔ جی، ایک سوال ہے جو ہمیں بہت سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے چلا جائے، خشک ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا صاف پانی لائے گا؟ کون لا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پانی کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ بالکل، ہم ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہوا، پانی، کھانا، صحت، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اسی رحمان پر۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الملک تو واقعی بہت گہرے سبق دیتی ہے۔ اچھا، اب اس سورت کی کچھ فضیلتیں بھی تو ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں؟ جی ضرور، اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن میں ایک سورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ وہ یہی سورت ہے، سورۃ الملک؟ جی ہاں، وہی سورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ سفارش کرے گی مطلب وہ اللہ سے کہے گی کہ اس بندے کو معاف کر دے؟ آسان لفظوں میں جی ہاں، جو اسے محبت سے سمجھ کر پڑھتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے حکم سے یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے دعا کرے گی، اللہ سے گزارش کرے گی کہ یا اللہ اسے معاف فرما دیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے۔ اور کوئی فضیلت؟ ایک اور حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ہر رات؟ جی ہاں، اس سے ہمیں سنت کا پتہ چلتا ہے اور ترغیب ملتی ہے کہ ہم بھی کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اور وہ جو بات سنی ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، وہ صحیح ہے؟ جی، یہ بات بھی مستند روایات اور صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ المانعۃ ہے۔ المانعۃ یعنی روکنے والی، عذاب قبر سے روکنے والی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ یہ نجات دلانے والی ہے عذاب قبر سے۔ یعنی جو اسے پڑھے گا اللہ کے حکم سے یہ سورت اسے قبر کے عذاب سے بچائے گی؟ بالکل، مطلب یہ ہے کہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، خاص طور پر رات کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس سورت کو قبر میں اس کا محافظ بنا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ڈرنا نہیں چاہیے پھر؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کیسی پیاری صورت دی ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے اور اس صورت کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ سب جان کر تو اس صورت کی اہمیت دل میں اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جان کر بچوں کو اپنی روز کی زندگی میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب بچے یہ سورت پڑھیں گے یا سنیں گے تو انہیں بار بار اللہ کی طاقت یاد آئے گی، اللہ کی بادشاہی۔ اس سے اللہ پر یقین بڑھے گا؟ جی، یقین اور بھروسہ مضبوط ہوگا۔ اور جب وہ آسمان، ستارے، زمین، پرندوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں گے، ان کا شکر ادا کرنا سیکھیں گے، وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھیں گے۔ ایک اور اہم بات تھی کہ اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بچوں میں سچائی آئے گی، ایمانداری آئے گی، انہیں یاد رہے گا اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اکیلے میں بھی غلط کام سے بچیں گے۔ جی ہاں، ہمیشہ سچ بولنے کی، اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ پر توکل کرنا بھی سیکھیں گے۔ بالکل، جب پتہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانی کم ہوگی اور وہ اللہ سے مانگنا سیکھیں گے، دل مضبوط ہوگا۔ اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے
اس سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، دوسرا دل کو سکون ملے گا، حفاظت کا احساس ہوگا، اور تیسرا وہ قبر میں مدد والی بات جو ہم نے کی۔ جی، یہ ساری اہم معلومات ہم نے مستند ذرائع سے جمع کی ہیں، جس میں گوگل نوٹ بک علم نے بھی مدد کی۔ اگر سننے والوں کو یہ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہے پیارے بچوں کہ سورۃ الملک اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی پہچان کراتی ہے، ان کی نعمتیں یاد دلاتی ہے اچھے کاموں کی طرف بلاتی ہے۔ اور ہماری حفاظت بھی کرتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں، ہمیشہ اچھے کام کریں، اور ہر رات سونے سے پہلے اس پیاری سورۃ الملک کو پڑھ لے یا سننے کی کوشش کریں۔ اب ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا، اور ہمیں جنت النعیم میں داخل فرما، آمین۔ آج رات جب سونے لگیں تو ذرا آسمان کی طرف ضرور دیکھیے گا، ان ستاروں کو، اور سوچئے گا کہ ان سب کا بنانے والا اللہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتے چلیں، یہ پوڈ کاسٹ گوگل نوٹ بک علم کی مدد سے رضوان احمد خان نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔